یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں. اکثر لوگ شعر و ادب کی محفل میں سو جاتے ہیں لیکن بظاہر بیدار نظر آتے ہیں. جناب صدر، میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آج کے مناظرہ میں ایک نثر پارہ پڑھنے کی اجازت مہیا فرمائیے. انسان کی عشقیہ دوڑ اولین جوانی سے شروع ہو کر اسے قبر میں جانے تک دوڑاتی رہتی ہے. اسکول میں صنف مخالف کو دیکھنا اور بس صرف دیکھتے ہی رہنا کیا ہی ذہنی عیاشی تھی کہ پل بھر میں کسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی امید باندھ لی جاتی تھی. اردو شاعری میں ایسے تصور کو تصور جانا کہتے ہیں. کالج پہنچنے پر صنف مخالف سے نہر والے پل پر ملاقاتیں کالج پہنچنے پر صنف مخالف سے نہر والے پل پر ملاقاتیں، گفتگو اور بالوں سے قربت کے احساس کو ادب میں وصال یار کہتے ہیں. لیکن کالج پہنچتے پہنچتے سب اتنے عملیت پسند ہو جاتے ہیں کہ جلد ہی عہد و پیما کا خطرہ بھانپ لیتے ہیں اور عہد نکاح کی نوبت آنے سے ذرا قبل ہی ہرجائی بننا پسند کرتے ہیں. کیونکہ وہاں مسئلہ یہ درپیش رہتا ہے کہ ان ان گرت وصال یار میں سے آخر کس فتنہ گر قد و گیسو کے ساتھ مل کر جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا گایا جائے. پھر کالج کے بعد ہر سعادت مند اور ذرہ نواز انسان کی طرح اچکن پہنے والدہ کی مرضی کی شادی جو کہ انسانی زندگی سے معاشرے کا وجود تک ختم کر ڈالتی ہے. ظاہر ہے کہ پھر انسان کے پاس صرف ماضی کی روداد عشقی رہ جاتی ہے جو اسے شاعر بنا دیتی ہے. قسمت کی غلط بخشی سے اگر آپ لاہور والے محض سیاسی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں شریف انسان ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ کیجیے، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنے پرانے معاشقے یاد کیجیے اور غم دوران میں ڈوب کر K2 سگریٹ نوش فرمائیے. لیکن خیال رہے کہ سگریٹ نوشی آپ کی مالی صحت کے لیے مضر ہے. سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا کر مہدی حسن صاحب کی غزلیں باقاعدگی سے سنتے رہیے کہ شاید اسی سے آپ کو افاقہ ہو جائے. سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو 2018 کے ناکام سیاسی عشق کے غم میں عطا اللہ سیاسی خیلوی کو سننے سے افاقہ ہوتا ہے. 2022 میں جو کچھ ہوا اردو ادب میں اسے واردات عشق کہا جاتا ہے. سن 75 کے بعد پاکستانی شعر و ادب سے پیالہ، سراہی، جام اور ساقی جیسی اصطلاحات کو متروک قرار دیا گیا. میں شرابی قوالی پڑھنے والے بے وردی عزیز میاں قوال کو مجازی شراب کا تذکرہ کرنے پر وردی والوں نے خوب ڈرایا دھمکایا، مارا بھی ہوگا. یہ تو سن 75 میں ہی طے ہو گیا تھا کہ چاہ کے گریباں بلڈی سویلین کی بجائے عوام کے خون پسینے کے کمائی سے اس ملک میں اب صرف اور صرف وردی والے ہی پیا کریں گے. ہمیں خیال آیا کہ یہاں وضاحت کر دیں، یہاں پینے سے مراد خون پینا نہیں ہے کیونکہ اس کا فیصلہ تو سن 58 میں ہی ہو گیا تھا، بلکہ یہاں پینے سے مراد برسوں پرانے کسی کڑوے مشروب کا پینا ہے. وہ شاعر بہت مزے میں رہتے ہیں جن کے پاس سر پھرے مسکت جواب دینے والے چرب زبان دوستوں کی فراوانی ہو. اردو ادب میں ایسے جرونی دوستوں کو رند کہا جاتا ہے. کامیاب شاعر وہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ہاں رندوں کی بہتات ہو اور جو تلقین شاہی کرداروں سے سخت پرہیز کرتا ہو. ادبی اصطلاح میں تلقین شاہی کردار کو حضرت ناصح کہا جاتا ہے. پرانے زمانے کے شاعر اور ناکام عاشق
मुर्गों और बटेरों की लड़ाई से अपना दिल बहला लिया करते थे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ भी नहीं करते बल्कि सिर्फ कमाल करते हैं, तो फिर आप हूरों वाले मौलाना साहब की तकारीर सुनते रहिए और 130 फुट लंबी हूर का तस्वुर जी में लिए अपनी मौत का इंतजार कीजिए। यकीन जानिए ऐसी हूर के तस्वुर में मौत आपको कराची की जिंदगी से कई गुना ज्यादा पुरनेमत लगने लगेगी, गर्चा कि आपकी मौत अल्लामा टीटीपी की वास्केट फटने से ही क्यों ना मुतवक्किल हो। गोया कि अब के आप मरे भी तो दुनिया के किसी बेपर्दा परी के इश्क में नहीं बल्कि अफगानी शटल कॉक जेब तन किए पूरे जन्नत के खातिर शहीद हुए। गुफ्तगू की मौजूदियत के मुताबिक अभी मिर्जा अदीब हूर और परी के दरमियान मजीद इम्तियाजात बयान करना चाह ही रहे थे कि पंजाब पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। ये तहरीर इस अदीब की गैर मतबूआ किताब से माखूज है जिसे सियासी फहाशी फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। काजी ने अदीब को अमेरिका में जिलावतनी और अदबी कैद की सजा सुनाई। बराए करम यहाँ काजी के साथ फाइज ईसा ना लगाया जाए। अब मस्कूरा अदीब रिचमंड वर्जीनिया में उर्दू जबान और अदब का कैदी है और उसका कैदी नंबर 804 नहीं है बल्कि उसका फोन नंबर 804 से शुरू होता है।